سب کو معلوم ہے کہ اصل عمل ہے استغفار کے پیچھے بھی ایک عمل ہونا چاہیے. استغفار کے پیچھے کیا عمل ہونا چاہیے؟ جیسے کہ مولا نے اس خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ استغفار کے ساتھ گناہوں کا تدارک کرے، جبران کرے. مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی نے حرام کمایا ہے، حرام کمائی کو اپنے اندر سے نکالے، ورنہ کہاں کی استغفار. ایک کیس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، عجیب و غریب استغفار کا. وہ ہمارے ایک بیوروکریٹ دوست نے ہمیں بتایا تھا، اور اس کی خرابی پھر آپ کو دیکھیے گا. یہ دنیا میں مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. تو جو ہمارے بیوروکریٹ دوست تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو سینئرز ہیں ان کے درمیان ایک طریقہ مشہور ہے. طریقہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی 60 ایئرز پہ ریٹائرمنٹ ہوتی ہے نا، 58 تک رشوتیں لیتے ہیں، 59 میں حج پہ چلے جاتے ہیں، ہو گئے صاف ستھرے. 1 سال رشوت نہیں لیتے، ہو گیا ریٹائرمنٹ، دولت بھی کما لی اور حج پہ چلے گئے تو ایسے پاکیزہ ہو گئے جیسے ابھی دنیا میں تشریف لائیں. اگلے سال تو رشوت لی نہیں تو باقی کا حساب کلیئر ہو گیا، اور لو جناب دولت بھی آ گئی، دین بھی آ گیا. تو مجھ سے کہنے لگا، میرا دوست کہنے لگا، یہ تو مجھے پتا ہے کہ یہ سب غلط ہے، اس میں غلط حصہ کون سا ہے؟ یہ تو پتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، ڈرامہ ہے، دین میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں اس میں غلط حصہ کون سا ہے؟ میں کہا بھائی غلط حصہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ تم کو پتا ہے کہ تم 58 ایئرز تک زندہ رہو گے، شاید پہلی مر جاؤ، کم مریں یا 58 سے پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر وہ جتنا کچھ کمایا ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہے، 1 حج نہیں 1000 حج کرو، توبہ کہاں ہوگی؟ توبہ ہوتی اس وقت ہے جب آپ اپنے غلط عمل کا، حرام عمل کا تدارک کرتے ہیں، جبران کرتے ہیں اس کو. وہ جبران تدارک کیسے ہوگا؟ یہ کہ بھئی نمازیں قضا کی ہیں تو پڑھو. اب لوگوں نے کیا کیا، ایک روایت نکالی اور کہا کہ ایک روایت ہے جس میں سال میں اگر 1 نماز پڑھ لینا تو قیامت تک کی اگر نمازیں ہوں گی وہ بھی سب ادا ہو جائیں گی. نہیں بھائی، وہ پڑھنی پڑتی ہیں، یہ نماز اس کے سزا کو ختم کروا لیتی ہے، لیکن نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں جو قضا مزا. تب اگر کوئی کیا میں نے توبہ کر لی 58 میں حج پہ جا کر، پہلے بتاؤ جتنا حرام مال کمایا تھا اس کے مالکوں تک پہنچا دیا، جن سے لیا تھا ان تک پہنچا دیا، کم سے کم خدا کی راہ میں تو دے دیا نا، اپنے آپ سے تو نکال دیا نہیں نکالا. پھر جو 58 سال تک تم نے اس حرام مال کے اوپر عیاشی کی تھی، اس کا کیا ہوگا؟ کیا کمپنسیٹ کرو گے اس کا؟ پھر توبہ بھی قبول ہو جائے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ بھئی یہ معاملہ الفاظ کا نہیں ہے. ہم لوگ اگر الفاظ کا معاملہ سمجھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں اپنے ساتھ. دین لفظوں کے اوپر ایک حد میں ہے، جب خدا تعالیٰ کہتا ہے شرائط بھی پوری کر لو تو لفظ بھی کافی ہے. اگر دل میں واقعاً کوئی شخص شرمندہ ہو جائے، اپنی تمام توبہ کی وسائل کو فراہم کر لے تو اس کے لفظ بھی کافی، وہ بھی صحیح ہے. جو واقعی توبہ بنتی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ایک شخص عراق کے کسی شہر میں رہتا تھا، یا کوفہ میں یا بصرہ میں، وہ حج کا ارادہ کرتا تھا. یہ لوگ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے تھے، جو عراق میں یا مثلا ایران وغیرہ میں رہتے تھے، یہ جب حج پہ جاتے تھے تو مدینہ میں وقت کے امام سے ملنے بھی جاتے تھے اگر امام مدینہ میں تشریف فرما ہو. اور یہ واقعہ چونکہ مولا چھٹے امام کا ہے تو وہ مدینہ میں تشریف فرما ہے. تو معلوم تھا کہ اہل بیت کا چاہنے والا یہ حج پہ جائے گا، پھر یہ مکہ جائے گا، مکہ کے بعد مدینہ جائے گا، مدینہ میں زیارت بھی کرے گا اور وقت کے امام کی زیارت سے بھی اپنے آپ کو مشرف کرے گا. حج پہ جانے لگا تو لوگ اس کے گھر پر آئے ملنے ملانے کے لیے، اور ہر کوئی اس سے کہہ رہا تھا بھائی میرے لیے یہ دعا کرنا، میرے لیے وہ دعا کرنا. اس کے محلے میں ایک بنی امیہ کا آدمی بھی تھا، اور بنی امیہ کا آدمی بڑا عیاش آدمی تھا، اور اس کی عیاشی کو بیان کرنے کے لیے روایت میں جو بتائی ہے چیز وہ بڑی عجیب و غریب ہے. کہ وہ بڑا عیاش انسان تھا، اس کے گھر سے میوزک کی آوازیں آتی رہتی تھی. معلوم ہم لوگوں کا ہوگا کیا واقعہ؟ ہم لوگوں نے یہ سمجھا 1400 سال میں دین بھی بدل گیا ہے. نہیں، دین نہیں بدلا ہے، ہم بدلے ہیں. دین نہیں بدلتا ہے، دین ایک ہی رہتا ہے. حلال نبی کا حلال ہوگا قیامت تک، جو حرام انہوں نے کہا تو قیامت تک وہ حرام ہوگا. دین تھوڑی بدلتا ہے، ہم لوگ بدلتے ہیں. ہمارے کسٹمز، ہمارے ٹریڈیشنز، ہمارے ریچولز یہ تبدیل ہو جاتے ہیں. جو 50 سال پہلے ہم لوگ اپنے خاندان کے اندر ناقابل تصور سمجھتے تھے، آج ہمارا روٹین ہے، وہ نہ کرے کوئی تو پریشان ہو جاتا ہے. اتنا تو مجھے بھی یاد ہے اپنے بچپن میں جب ٹی وی نیا نیا آیا تھا تو وہ اینکر پرسن کی اتنی محجبہ آتی تھی، اتنی شرافت سے آتی تھی کہ آج کی بڑی بڑی شرفا خاندان کی لڑکیاں ایسے نہیں آئیں گی. سلو پوائزن دے کے مار دیا، سلو پوائزن دیا، مار دیا. اچھا اب ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں یہ ماڈرنائزیشن کا پارٹ ہے. ماڈرنائزیشن کا پارٹ نہیں ہے، یہ دین کو کھونے کا ایک نتیجہ ہے. ہمارے اندر وہ ساری حساسیتیں ختم ہو گئی، نعوذ باللہ تعالیٰ. تو وہ بندے خدا بہت عیاش آدمی تھا، اس کے گھر سے میوزک کی آوازیں آتی رہتی تھیں. تو وہ بھی آیا خدا حافظ کہنے کے لیے. جب وہ آیا تو وہ بیٹھا رہا، باقی سب لوگوں نے خدا حافظ کیا، شاید کوئی کھانا پینا ہوا کھانا پی کے چلے گئے، وہ بیٹھا رہا.
اچھا وہ اتنی دیر بیٹھا رہا تو یہ جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا یہ سمجھ گیا کہ اس کو کوئی ایسی بات کہنی جو دوسروں کے سامنے نہیں کہنا چاہ رہا، خاموشی سے وہ کوئی بات کرے گا۔ وہ بھی انتظار کرتا رہا کہ چل ٹھیک ہے سب پبلک چلی جائے گی تو میں اس سے بات کروں گا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے اس کو کہا کہ بھائی کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا مجھے تم سے ایک خاص بات کہنا۔ کہنے لگا ہاں بولو۔ کہنے لگا کہ تم جاؤ گے نا اپنے امام سے ملنے کے لیے۔ اب یہ شیعہ تھا، یہ ڈر گیا کہ یہ تو بنی امیہ والا ہے، یہ تو مصیبت کرے گا، یہ تو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی۔ کہنے لگا نہیں مجھے معلوم ہے تم جاؤ گے، مجھے انہی سے کام ہے۔ کہنے لگا اچھا کیا کام ہے؟ کہنے لگا تم مجھے جانتے ہو نا؟ ہاں جانتے۔ کہنے لگا تم کو پتہ ہے نا میں کون ہوں، کیا ہوں، میرا خاندان کیا ہے، میرے کام کیا ہے؟ ہاں مجھے پتہ۔ کہنے لگا تمہارے خیال میں میری مغفرت ہوگی؟ اب یہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا کیا بولے؟ تو اس نے بھی ہمت کر کے کہا کہ ایسے نہیں ہوگی، جس طرح تم کر رہے ہو نا اس طرح تو نہیں ہوگی۔ کہنے لگا مجھے معلوم ہے نہیں ہوگی ایسے، اور خاندان بھی وہ ہے تو کہاں ہوگی؟ اب تم جانا اپنے امام کے پاس اور ان سے پوچھنا میرے لیے کوئی حل ہے کیا؟ وہی بتا سکتا ہے تمہارے پاس حل کوئی ہے؟ نہیں میرے پاس تو نہیں۔ کہنے لگا جاؤ اپنے امام سے پوچھنا، پھر آ کے مجھے بتانا کیا بتایا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ گیا مدینہ، امام کے پاس پہنچا، امام کے پاس پہنچا، حسب وعدہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اچھا اب یہ بیچارہ ڈر رہا تھا کہ بھائی میں اس کا کیا میسج دوں، سوال بے تکا سا لگ رہا ہے، اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بولوں یا نہیں بولوں۔ تو امام نے فرمایا کہ جو تم کو پیغام دیا گیا ہے وہ سناؤ، تمہارے پاس ایک امانت ہے وہ امانت دو۔ تو اس نے پھر کہا مولا کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ امام نے فرمایا کہ جاؤ، اب یہاں پہ تھوڑی سی ایک اور ظرافت ہے، کہا میرا سلام اسے کہنا۔ بڑی بات ہو گئی۔ ہم لوگ ان باتوں کو فیل نہیں کر رہے، احساس نہیں کرتے۔ ہم لوگ کو معلوم ہے اگر ایک نظر لطف پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے، اگر معصوم ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے تو کیا ہوتا ہے، شاید ہم لوگ کو اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ پسندیدگی سے دیکھ لیں یہ ہمارا اچھا چاہنے والا، نہیں معلوم کیا کچھ میسر ہو جاتا ہے اس ایک نظر کے اوپر۔ اب امام نے فرمایا جا کے اس کو میرا سلام کہنا۔ اب جیسے اس نے یہ کہا یہ تو کہنے گا تو اس کا تو معاملہ ہی حل ہو گیا۔ پھر امام نے فرمایا کہ میرا اس کو پیغام دینا کہ اگر وہ سارے حرام کام چھوڑ دے اور وہ سارا حرام پیسہ اپنے سے دور کر دے جو اس نے حرام سے کمایا ہے تو اس کو جنت میں بھیجنے کی میں ضمانت دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ یہ واپس آیا، جب انسان حج سے واپس آتا ہے تو اس کو ایک کھانا لوگوں کو دینا ہوتا ہے جس کو ولیمہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ عربی میں ولیمہ صرف نکاح کا نہیں ہوتا ہے بلکہ حج کا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ولیمہ ہے، عقیقے کو بھی ولیمہ کہتے ہیں، کھانا دینا۔ تو اس نے لوگوں کو اپنے حج کا کھانا دیا، لوگ آئے تو وہ ہمسائے بھی آیا، وہ بنی امیہ کا، سب لوگ چلے گئے، پھر یہ دوبارہ اکیلے میں ملا۔ تو اس نے پوچھا کہ تم نے میرا پیغام دیا تھا، کیونکہ اس کو ڈاؤٹ تھا کہ یہ دے گا بھی یا نہیں دے گا۔ تو کہا نہیں میں نے پیغام دیا۔ تو کہا کہ انہوں نے کیا کہا، اتنے اضطراب اور اتنے جذبات میں آ کر کہا انہوں نے کیا کہا، تو اس نے کہا انہوں نے سلام کہا۔ جیسے ہی کہا کہ انہوں نے سلام کہا تو یہ رونے لگا، بہت رویا۔ کہا انہوں نے سلام کہا، تمہیں یقین ہے کہ مجھے سلام کہا؟ کہا مجھے یقین ہے تمہارے لیے سلام کہا۔ بہت رویا۔ اس کے بعد کہنے لگا اب تم جو کہو گے نا میں کروں گا، اب نہیں دیکھوں گا انہوں نے مجھ سے کیا کہا، جو کہیں گے میں وہ کروں گا۔ اتنی بڑی عزت انہوں نے دی تھی، فرزند رسول نے مجھے سلام کہا، میں گناہگار ہوں، میں بنی امیہ کا اولاد ہوں، مجھے سلام کہا۔ کہاں سلام کہا؟ کہا اب بتاؤ جو انہوں نے کہا ہے وہ میں کروں گا، کیونکہ مجھے اس سے بہتر موقع زندگی میں کوئی نصیب نہیں ہوگا، اپنی آخرت بنا لی۔ عزیزان محترم، اہل بیت فرماتے ہیں الفرصت تمر مر السحاب، فرصت بادلوں کی تیزی سے نکل جاتی ہے۔ اگر آپ کا دل کبھی پسیج رہا ہے نا، فوراً گناہوں کو چھوڑنے کا فوراً طے کریں۔ کیوں؟ نہیں معلوم دوسرا موقع کب آئے گا، کب ہم لوگوں کے دل پر اللہ کے دین کا اثر پڑے گا، کب ہمارے دل نرم ہوں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم یقین ہے؟ کہا ہاں بھائی یقین ہے۔ تو رویا، خوب رویا اور کہا جو کہو گے میں کروں گا ضرور، چونکہ یہ آخری موقع ہے، پھر فرصت نہیں ملے گی مجھے۔ کہا لیکن انہوں نے بہت سخت بات کی۔ کہا تم پرواہ نہیں ہوا، جو کہو گے میں کروں گا۔ کہا انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں سارے حرام کام چھوڑنے پڑیں گے۔ کہنے لگا میں تیار ہوں، میں چھوڑ دوں گا۔ کہا لیکن انہوں نے اس سے بڑھ کر بھی کہا۔ کہا اب کیا کروں؟ کہا انہوں نے جتنا حرام کمایا ہے وہ سب چھوڑنا، تمہیں حلال کمانا پڑے گا۔ تو یہ بہت پریشان ہوا، سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا اچھا۔ تو اس کے بعد اس سے کہنے لگا تم میرا ساتھ دو گے، تم میرا ساتھ دو گے؟ کہنے لگا میں قسم کھاتا ہوں تمہارا ساتھ دوں۔
تم اللہ کی طرف جانا چاہتے ہو، تم میرے امام کی پیروی کرنا چاہتے ہو، میں تمہارا ساتھ کیوں نہیں دوں؟ میں تمہارا ہر صورت میں ساتھ دوں گا۔ کہنے لگا بس ٹھیک ہے، پھر کچھ دن کا انتظار کرو، میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں۔ یہ چلا گیا، کچھ دن لگ گئے، نہیں آیا، تو یہ سوچنے کا شاید پھنس گیا ہوگا دنیا میں۔ ایک دن ایک آدمی اس کے پاس آیا، یہی اہل بیت کے چاہنے والے کے پاس، کہنے لگا فلانی شخص نے تمہیں اپنے گھر پہ بلایا اور اس نے کہا ہے کہ یہ بہت ضروری کام۔ یہ فوراً گیا اس کے پاس، تو وہ اپنے گھر میں تھا، وہ گھر میں داخل ہوا، ایک جگہ پر اس کے نوکروں نے کہا کہ ہم سے مالک نے کہا ہے کہ آج سے ہم سب آزاد ہیں، ہم سب لوگ جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا گھر میں کون ہے؟ کہنے لگا گھر میں کوئی نہیں، صرف مالک کھڑا ہے۔ تو وہ اور تھوڑا سا آگے گیا تو دروازے کے پیچھے سے اس کی آواز آئی، کہنے لگے میں تمہارا بھائی یہاں پر ہوں۔ تو اس نے کہا تم سامنے کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگا میں نہیں آ سکتا، میرے تن کے اوپر کوئی لباس نہیں، میں نے سب اللہ کی راہ میں دے دی، میرے پاس کوئی حلال چیز نہیں ہے اپنے تن کو ڈھانپنے کی، تم اپنے حلال پیسے میں مجھے ایک لباس دے دو۔ کہنے لگا اس گھر کا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میں اللہ کی راہ میں دے چکا، غلام، کہنے لگا سب دے چکا۔ تمہارے امام نے یہی کہا تھا نا، جتنا حرام سے کمایا سب دے دو، میں نے سب دے دیا، جاؤ ایک لباس لاؤ، میں کپڑے دوں۔ وہ جاتا ہے ایک لباس لے کر آتا ہے، اس کو دیتا ہے، وہ لباس پہنتا ہے، بازار میں باہر آتا ہے، کہتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا مزدوری کروں، زندگی دوبارہ شروع کروں۔ کہنے لگا رہو گے کہاں؟ کہنے لگا جب امام نے ہدایت دی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بندوبست ہوگا، کچھ تو ہوگا۔ اسی طرح زندگی گزاری، اسی طرح زندگی گزارتا۔ اس کے بعد ایک دن ایک اور بندہ آیا اس کے پاس، کہا فلانی تم جانتے ہو اس آدمی کو؟ تمہارے قوم قبیلے کا نہیں ہے وہ؟ کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہنے لگا اس جگہ کے اوپر وہ آدمی بیمار پڑا ہوا، اس کے پاس پہنچا، جاتا ہے اس کے پاس پہنچتا ہے، دیکھتا ہے خرابے میں بیٹھا ہوا، ٹوٹی پھوٹی ایک جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا بس میری زندگی گزر گئی، میرا آخری لمحہ۔ کہنے لگا تم نے اتنی سختی اکیلے ہی گزار لی، تم نے کہا تھا کہ میں ساتھ دوں گا میں تمہارا۔ کہنے لگا نہیں مجھے شرم آئی کہ میں کسی سے کچھ مانگوں، اتنی سختی میں گزار لی۔ کہنے لگا آپ کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا بس وہی چاہتا ہوں کہ مجھے کفن دے دو اور میری زندگی ختم ہو۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اپنے امام سے کہنا میں نے وعدہ پورا کیا، میں نے وعدہ پورا کیا۔ یہ اس کو دفنا دیتا ہے اور اس کے بعد امام کے حضور دور دور ہی التجا کرتا ہے، کہتا ہے مولا وہ آدمی اجنبی تھا ہمارے لیے، آپ کے ماننے والوں میں شامل ہو گیا، اس کے بعد اس نے آپ کے کہے پر اعتماد کرتے ہوئے اتنی بڑی قربانی دی اور میں نے خود اس کو دفنا دیا، اکیلا تھا، کوئی بھی اس کے خاندان کا نہیں تھا۔ ایک دو دن کے بعد اس کی قبر میں جاتا ہے تو وہاں پہ ایک کاغذ رکھا ہوا تھا جس پہ سبز رنگ میں لکھا ہوا تھا ہم نے بھی وعدہ پورا کیا، ہم نے بھی وعدہ پورا کیا۔ تو یہ کاغذ اٹھا لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ امام کا۔ پھر اگلی دفعہ حج پہ جاتا ہے تو جب امام کے گھر میں داخل ہونے لگتا ہے تو امام کہتے ہیں تمہارا دوست جنت میں ہے۔ وہ اتنا لطف کرنے کو تیار ہے، وہ اتنا لطف کرنے بنی امیہ کے فرزند کو بھی موقع دینے کو تیار ہے۔ اللہ اپنے ماننے والے